حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحتک قبل مردک۔ حضور نے فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت ہے، بڑا کچھ ہے، جو 4 پائی پہ پڑا ہے نا ذرا اس سے پوچھ کر 8ویں کلاس میں ایک مقولہ پڑھا کرتے تھے ہمارے استاد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، ہیلتھ از ویلتھ، مقولہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے بھائی، یہ بیمار سے پوچھ کے دیکھو ہیلتھ از ویلتھ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کہا کہ آج یہ صحت ہے، جو کر سکتے ہو رب کے لیے کر لو۔ کہا کہ جب 4 پائی پہ لیٹ جاؤ گے، جب یہ اعضاء کانپنے لگ جائیں گے، جب یہ گھٹنوں میں پانی ختم ہو جائے گا، بزرگوں سے پوچھو جنہیں یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے وہ بتائیں گے، کہتے ہیں جی کیا کرے رکوع ہی نہیں ہوتا۔ جب جوانی تھی نا تو اس وقت کون سے رکوع کیے تھے ہیں؟ اس وقت قدر نہ کی۔ وہ کہا تھا نا بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، موت کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ پوچھیں ان سے۔ اور آج باز تو ایسے ہیں بڑھاپوں میں بھی باز نہیں آتے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں آپ، بڑھاپے میں بھی باز نہیں آتے، باز تو ایسے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی حرکتیں نہیں جاتی ہوئی۔ مہربانی کرو یار، اب تو نزدیک ہی ہیں، نہ جانے کس وقت پاؤں پھسل جائے اور اندر ہی جائیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن اڑ گیا لک تیرا، پھر بھی بدیوں باز نہ آئیوں واہ عمر دلیرا۔ اتنے دلیر بنے ہوئے ہیں یار ہم، ان سے پوچھئے جو اس وقت لاغر ہیں، جن کی ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، مریض ہو چکے ہیں، کانپتے ہیں بات کرتے ہوئے بھی، جن سے گلاس پانی کا بھی نہیں اٹھایا جاتا، ان سے پوچھئے صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا دربار لگا ہوا تھا، تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا وزیر یہ ایک رومال ہے، یہ پکڑ، اور اس مجمع میں جو تجھے سب سے بڑا بیوقوف نظر آ رہا ہے نا اس کے سر پہ جا کر رکھ دے۔ وزیر نے رومال پکڑا، بڑی نگاہ دوڑائی، ادھر ادھر دیکھا، مڑ کے بادشاہ کو دیکھا، دیکھ کے نظریں جھکا کے کہتا ہے بادشاہ کچھ مہلت مل جائے گی؟ اس نے کہا لے لے مہلت، مہلت ہی مہلت ہے۔ ٹھیک ہے جی کتنے دن؟ اتنے دن طے ہوا۔ وزیر چلا گیا، کچھ عرصے بعد بادشاہ نے پیغام بھیجا، جاؤ اس کو بولو بے وقوف لانا تھا، ابھی تک نہیں ملا۔ پھر آیا، کہتا ہے عالی جا مہلت میں اضافہ کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اضافہ کر دیا جاتا۔ کچھ عرصہ مزید گزرا نا تو بادشاہ علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ 4 پائی پہ لیٹ گیا۔ اس کے جو نوکر چاکر تھے جب وہ بولتا تھا نا پورے محل کے اندر تہلکہ مچ جاتا تھا، بڑے بڑے روب و دبدبے والے بھی اس کی آواز سن کے دہل جاتے تھے۔ وہ جس کے حکم پر کوڑا برسا دیا جاتا تھا، وہ جس کے حکم پر پھندا لگا دیا جاتا تھا، آج وہ تنہا بستر پر پڑا ہے، اور حالت اس کی ایسی تھی کہ اپنا بولو براز بھی بستر کے اوپر ہی کر رہا تھا۔ اتنا بیمار ہو چکا تھا، شدت کا علیل تھا۔ وزیر کو خبر ملی کہ بادشاہ بہت زیادہ علیل ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ وزیر نے رومال اٹھایا، جیب میں ڈالا، بادشاہ کی طرف پہنچا، جا کر کہتا ہے علی جا کچھ یاد ہے؟ کام ذمہ لگایا تھا۔ اس نے کہا ہاں بالکل یاد ہے۔ کہا سوچا زندگی آخری سانسیں امانت نہ سونپ دوں بادشاہ کو، ذمہ کام لگایا تھا وہ نہ کر دوں؟ تو بادشاہ بول ہی نہیں پا رہا تھا، دھیمے دھیمے لہجے کے اندر گفتگو تھی، وہ جو بولتا تھا تو آواز سلطنت کی دیواروں کو ٹکرا کر پوری رعایا تک گونجتی تھی۔ آج آواز اتنی مدھم تھی کہ وزیر کو بھی صحیح طرح سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، کہتا ہے وزیر بادشاہ میرے چند سوال ہیں، ان کا جواب دیں اور آپ کا مسئلہ حل ہے۔ اس نے کہا ہاں جواب۔
اس نے کہا بات یہ ہے بادشاہ، یہ بتاؤ جب دنیا میں کہیں کسی مہم پر جایا کرتے تھے، کسی سیر و سیاحت کے لیے جایا کرتے تھے، اگر 1 سال کا سفر کرتے تھے تو کتنا سامان رکھتے تھے اپنے پاس خرد و نوش کا، کھانے پینے کا؟ اس نے کہا جی 1 سال کا سفر کرتا تھا تو کم از کم 1.5 سال کا سامان اپنے ساتھ احتیاطاً رکھتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا بادشاہ جب 2 سال کا سفر درپیش ہوتا تھا تو کہا احتیاطاً 2.5 سال کا رکھتا تھا۔ کہا کہ اگر 3 سال کا ہوتا تھا، کہتا جی احتیاطاً 3.5 سال کا۔ یوں اس نے بات بڑھانی شروع کر دی، بڑھاتے بڑھاتے اب وہ کہنے لگا، کہتا بادشاہ آخری سوال ہے، اس کا جواب دے دو۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا بادشاہ دنیا کے تم جس بھی سفر پر جاتے تھے نا، جتنا سفر ہوتا تھا اس سے دگنا اپنے پاس خرد و نوش کا، اپنی حفاظت کا سامان رکھتے تھے۔ کہا بادشاہ اب تمہیں ایک بڑا طویل سفر درکار ہونے والا ہے، بات سمجھیے گا۔ کہا بادشاہ اب ایک بڑا طویل سفر درکار ہونے والا ہے، اور جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کہ بادشاہ اتنا طویل سفر طے کرنے والا ہے، یہ بتا اس طویل سفر کے لیے کتنا سامان پلے؟ بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، ہونٹ کانپنے لگے، جواب نہ دے سکا۔ اس نے رومال نکالا اور بادشاہ کے سر پر رکھ دیا۔ کہا بادشاہ میرے نزدیک سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، سب سے بڑا بے وقوف تو ہے کہ دنیا کے اگر کسی سفر پر جاتا تھا تو دگنا سامان رکھتا تھا، آج تجھے آخرت کا سفر درپیش ہے لیکن تیرے پلے اتنا سامان بھی نہیں جتنا سفر کر سکے۔ بادشاہ سب سے بڑا بے وقوف تو دنیا میں تو ہی ہے۔ میں اور آپ بھی غور کریں، یاد رکھنا یہ جب تک سانس کی مالا چل رہی ہے نا، سارے کام ہو رہے ہیں، جس دن یہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی نا، وہ کام جو کر کے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ملنے، وہ بھی نہیں ملنے۔ آج وقت ہے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔